جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وجی احسن الوی از ہیئر اینڈ یو آر واچنگ لیٹ ود وجی احسن الوی۔ مطلب یہ جو سیشن ہے اس میں ہم لا ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں ان سے میں ایک سے دو چیزیں بیسک کروں گا، دین ہم اپنی آج کی کلاس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ لاء میں ایڈمیشن، تو لاء میں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کا لاء ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ لاء ایڈمیشن ٹیسٹ پاس نہیں کرتے تو آپ کا لاء میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ آ جائیں، فیس دے دیں، آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا، تو آپ نے قطعاً ان کی بات نہیں سننی ہے، ٹھیک ہے۔ مائٹ بھی آن دا اسپوٹ وہ آپ کو جو ہے وہ پیسے لے کے کوئی سیٹ وغیرہ آپ کی ریزرو کر دیں، لیکن لیٹر آن اگر آپ کا لیٹ کلیئر نہیں ہوگا تو آپ کے ایگزامز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اٹک دیں گے، پیسے آپ کے ضائع ہو جائیں گے، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے، ابھی جو اسٹوڈنٹس اویلیبل ہیں آج کی کلاس میں، انہوں نے ٹیسٹ جو دینا ہے اس کی کل سے رجسٹریشن اوپن ہو چکی ہے۔ 10 اگست تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ، اور دین 6 سپتمبر کو آپ کا 2026 6 سپتمبر کو ٹیسٹ ہوگا۔ اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس پہ پراپر ہماری ویڈیو آ جائے گی۔ ابھی کوئی جلدی نہیں ہے اپلائی کرنے کی، 1-2 دن کا ویٹ کر لیں، آرام سے سکون سے اپلائی کریے گا۔ اپلائی کرنے میں کوئی غلطی نہ کر دیجیے گا۔ اگر آپ اپلائی کرتے ہوئے کوئی غلطی کریں گے، آپ کا جو لیٹ کا پورٹل ہے وہ اکثر جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، اور بلاک ہونے کی وجہ سے بعد میں HEC بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرتا ہے، اور پھر بچہ جو ہے نا رہ جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو بڑا کیئرفلی اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ ویٹ کریں انٹل انلیس ہم آپ کو پراپر جو ہے اس پہ گائیڈ لائن نہیں دیتے۔ جس اسٹوڈنٹ کو اس کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ آئے گا اپلائی کرنے میں، ہم اس کا ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساتھ دیں گے۔ خیر، اس کے بعد آ جاتے ہیں، ویسے ہم اگر لیٹ کی بات کریں، لاء ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری کی بات کریں، تو الوی لاء ایسوسیٹ جس کی کلاس آپ آج اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ جو ہے وہ انگیج ہوئے ہیں۔ بیسکلی وجی احسن الوی میرا نام ہے، اور میں شعبہ وکالت سے تقریباً پچھلے 5 سے 6 سال سے وابستہ ہوں، اور 5 سے 6 سال سے میں جو ہے اس پروفیشن میں ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں۔ لاء کالج لاہور میں موجود ہے، وہاں پہ میں ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ اگر میری کوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو میں نے 2021 میں جو ہے وہ لاء پاس کیا، اس کے بعد سے میں نے ڈفرینٹ جو ہے وہ اسپیشلائزیشنس کی، اور رائٹ ناؤ میں جو ہے وہ LLM کا اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ مین وائل آپ کو پڑھا بھی رہا ہوں۔ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا، اکثر بچے آتے ہیں اور وہ کمنٹ سیکشن میں، ان باکس میں آگے پوچھتے ہیں کہ سر آپ نے کب لاء کیا۔ یہ ساری چیزیں پہلے ہی ہم آپ کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں۔ مین چیز کی طرف آتے ہیں کہ لاء ایڈمیشن ٹیسٹ اگر آپ نے پاس کرنا ہے تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ روٹ میپ آپ کو بتانا چاہیے۔ کسی بھی ڈیسٹینیشن پہ آپ نے پہنچنا ہے، لیٹ سپوز آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ نے لیٹ سپوز ناردرن ایریاز جانا ہے، کہیں اسلام آباد جانا ہے، آپ نے ناران کا غان جانا ہے، تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یار کون سا جو ہے نا ٹورزم کمپنی ہمارے لیے جو ہے نا فائدہ مند ہوگی، کس کا بجٹ ہمارے مطابق ہوگا، یا کون سی کمپنی ہمیں کن روٹس کے ذریعے لے کے جائے گی، کون سی کمپنی کیسے پیکیجز جو ہے وہ دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ پہلے پتہ کرتے ہیں، دین آپ لگیج سارا تیار کرتے ہیں۔ ہمیں وہاں پہ جانے کے لیے کیا کیا چاہیے ہوگا، فوڈ کون سا ہمیں لے کے جانا ہے، کپڑے کون سے لے کے جانے ہیں، وہاں کا ٹیمپریچر آپ چیک کرتے ہیں، اس کے حساب سے آپ کپڑے رکھتے ہیں اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ ہمیں وارم کلوتھس کی ضرورت ہوگی یا جو ہے وہ دوسرے کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں آپ نا سامنے رکھتے ہیں، اور دین آپ کوئی نہ کوئی سفر کرتے ہیں۔ اس سب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سفر جو ہے محفوظ رہے، اور آپ محفوظ طریقے سے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکیں۔ سیم لائک وائز میرا یہ ماننا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایگزام دینے لگتے ہیں، جب بھی آپ کسی ایگزام کی تیاری دینے لگتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو روٹ میپ پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے تیاری کیسے کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روڈز کون کون سے سکسیس کو جاتے ہیں۔ مطلب جیسے آپ کو یہ پتہ ہے کہ ناران کا غان کو کون کون سے روڈ جا رہے ہیں، ویسے ہی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لیٹ پاس کرنے کے لیے کون سا سبجیکٹ مجھے اس پہ گریپ میری اچھی ہونی چاہیے، کون سا پورشن ایسا ہے جہاں پہ میرے اچھے مارکس آنے چاہیے، دین میں لیٹ پاس کر سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم صرف اور صرف سلیبس ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس سلیبس کو ان ڈیپتھ جا کے پڑھیں گے کہ اگر انگلش کی بات کرتے ہیں تو انگلش میں سے کس طرح سے MCQ بنتے ہیں، کون کون سا پورشن جو ہے اس کو پک کیا جاتا ہے، اور کس نیچر کے MCQs آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ اسی طرح میتھس اور باقی چیزوں پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے لاء ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری کے جو پیکیجز ہیں وہ ہمارے، ہم 3K سے 5K چارج کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرنے کا لاء ایڈمیشن ٹیسٹ کے حوالے سے، لیکن ابھی اس سیشن میں ہم نے فری آف کاسٹ لاء ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے، جس میں آپ کے
सामने टिकटॉक पे भी उस पर वीडियोस अवेलेबल हैं, देन आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए, 500+ स्टूडेंट्स हमारे साथ अटैच हैं और आज उसी की आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिस क्लास का आज आप हिस्सा हैं। ये आज़ादी ऑफ़र को लेके एक फ्री टेस्ट जो है सेशन जो है वो कंडक्ट किया गया है और इसमें हम थोड़ा प्रिपरेशन रिगार्डिंग लॉ एडमिशन टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। खैर, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस क्या है जो हमें पढ़ना है, जो पढ़ के हम जो है वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और जो ख्वाब है आपका वकील बनने का, जो काला कोट हमने पहन रखा है, ये काला कोट आप पहनने का जो ख्वाब रखते हैं, इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपका लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना है। अगर बताऊं कि बहुत मुश्किल है तो इस बात में भी सदाकत है कि अगर जब पढ़ेंगे ही नहीं तो ये मुश्किल ही है। बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं, 3 चांसेस दे दिए लैट पास नहीं हुआ, 5 चांसेस दे दिए लैट पास नहीं हुआ, कभी 48 नंबर आते हैं, कभी 47 आते हैं, कभी 40 पे रह जाते हैं। तो अगर बात करें कि बहुत मुश्किल है तो हाँ, ये टेस्ट बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कहूँ तो कि आसान है तो विदाउट एनी डाउट ये बहुत आसान एक टेस्ट है। आप कहेंगे सर अभी तो आप मुश्किल कह रहे थे तो ये आसान कैसे हो गया? तो हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि लैट की तैयारी के लिए आए, उन्होंने लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी हमारे थ्रू की और उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में 70 मार्क्स भी लिए, 80 मार्क्स भी लिए, 90 तक भी गए। ठीक है, तो अगर कहें कि मुश्किल है तो हाँ, ये मुश्किल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेहनत नहीं करेंगे, और अगर कहें कि ये आसान है तो हाँ, ये आसान टेस्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इसमें अपनी मेहनत करेंगे। अब मेहनत कैसे करनी है? ऐसा नहीं है कि रात दिन एक कर देनी है और हर टाइम जो है वो लैट ही करना है, ऐसा भी नहीं है। डेली बेसिस पे एक क्लास होगी, जैसे आज 5 बजे लिंक आपके साथ शेयर हुआ है, इसी तरह डेली बेसिस आपके साथ लिंक शेयर होगा। आपने क्लास में आके क्लास लेनी है, इंटरेस्ट बनता है। अगर आप क्लास नहीं ले पाते, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होगा, उसको सुनना है, जो गाइडलाइंस देंगे उनको फॉलो करना है, जिस तरह से बताएंगे उस तरह से तैयारी करनी है और इस तरह से इंशाल्लाह आपका अच्छा टेस्ट पास हो जाएगा। सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं अपना आज का ये जो सेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट होने जा रहा है अलवी लॉ एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। बेसिकली आपका जो लैट टेस्ट है यानी लॉ एडमिशन टेस्ट है, इसके 2 पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन है जिसमें आपको सारे के सारे MCQs पूछे जाते हैं, यानी वो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन कहलाता है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आपको 75 मार्क्स के MCQs पूछे जाते हैं। उन 75 मार्क्स के लिए डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। वो कौन कौन से पोर्शंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपसे पूछी जाती है वो इंग्लिश है, यानी इंग्लिश के आपके पास 20 MCQs होंगे। आप उन 20 MCQs को अटैम्प्ट करेंगे तो ये 20 मार्क्स का आपका एक पोर्शन इंग्लिश का होता है। ठीक है, ये सारे के सारे MCQs आपने अटैम्प्ट करने हैं। उसके अलावा नंबर 2 पे जो चीज़ है वो जनरल नॉलेज है, जिसको आप GK बोलते हैं। तो GK का आपका अगेन 20 मार्क्स पोर्शन है, ये भी 20 MCQ होंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो हम नीचे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखें। इंग्लिश के बाद GK है, GK का भी 20 मार्क्स का एक पोर्शन होगा और ये 20 MCQs होंगे जो आपको यहाँ से अटैम्प्ट करने होंगे। टोटल यहाँ पे हो गया हमारे पास 40 मार्क्स। उसके बाद 10 नंबर्स का एक पोर्शन है पाकिस्तान स्टडीज़ का, ठीक है, जिसको आप मुतालिया पाकिस्तान भी बोलते हैं। तो पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए 10 MCQs आपको आएंगे, ये 10 MCQs आपने यहाँ से अटैम्प्ट करने हैं। नंबर नेक्स्ट पे जो आपके पास पोर्शन होगा वो होगा इस्लामियात से रिलेटेड। इस्लामियात के अगेन आपके पास 10 MCQs होंगे और ये 10 MCQs आपने यहाँ से इस्लामियात के पोर्शन में से अटैम्प्ट करने हैं। कुल मिला के यहाँ तक आपके पास जो नंबर हो गए हैं वो बनते हैं 60। ठीक है, इसके बाद एक मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, यानी मैथ्स से रिलेटेड आपको 5 MCQ आते हैं। ठीक है, और ये 5 MCQ आपने मैथ्स के अटैम्प्ट करने होते हैं। 65 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्जेक्टिव पोर्शन में जो लास्ट पोर्शन है हमारे पास, दैट इज़ रिलेटेड टू उर्दू। उर्दू में हमारे पास अगेन 10 नंबर का एक पोर्शन होता है। उर्दू के डिफरेंट MCQs आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। ये कुल मिला के 75 MCQ होंगे और ये 75 MCQs आपने अटैम्प्ट करने होंगे 75 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब ये होता है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन। ठीक है, एक MCQ है उसको टिक किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 75 MCQs आपको अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप बात करेंगे कि सर इंग्लिश के 20 नंबर हैं तो इंग्लिश में से पूछा क्या जाएगा,
تو اس کے بارے میں ہم نیچے جا کے بات کرتے ہیں کہ کیا کیا پوچھا جائے گا. سیم لائک وائز آپ کہیں گے کہ سر جنرل نالج ہے 20 نمبر کا, تو جنرل نالج میں کس طرح کے کویشچن سر پوچھے جاتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کو پوچھی جاتی ہیں. آج صرف ہم نے روٹ میپ ڈسکس کرنا ہے, لائک ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جی ٹی روڈ سے جانا ہے اسلام آباد یا ہم نے دیکھنا موٹر وے سے جانا ہے اسلام آباد. کہنے کا مطلب ہے کہ کون کون سا پورشن کور کریں گے, کس کس چیز کو اچھے سے دیکھیں گے تو ہماری تیاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ چیز آج کی دیکھنی ہے. اچھا جی, سیکنڈ پورشن جو ہے, اچھا جی ایک اسٹوڈنٹ کا بیچ میں کمنٹ آ گیا. ویسے ہم کمنٹس کو ان بٹوین دا کلاس انٹرٹین نہیں کرتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ نے کہا جی سر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, کلاس سکپ کر دیں پھر آپ لیکچرز ہی کر دیں گے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زیادہ ہمیں آسانی پرووائڈ کی ہے کہ ہم نماز جو ہے نا ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ملا کے نہیں پڑھ رہے, لیکن ہم جو ہے نا ابھی عصر اور مغرب کے درمیان کافی زیادہ ٹائم ہے, کلاس جو ہے وہ 20 منٹ بعد ختم ہو جانی ہے اور آپ 20 منٹ بعد جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس چیز پہ آپ کو معاف کر دیں گے کہ آپ نے 20 منٹ کلاس کی وجہ سے لیٹ پڑھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں معافی آپ کو مل جائے گی. تو ان بٹوین کلاس ایک تو کمنٹس نہیں کرنے ہیں, اینڈ پہ اگر کوئی کویشچن ہوگا تو آپ نے پوچھ لینا ہے. باقی رہی بات نماز کی, تو نماز سب نے پڑھنا ہوتی ہے, ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے, لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان سے فری ہو کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو لازمی طور پہ قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ نے اگر کلاس لیو کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے کلاس لینی ہے تو آپ کلاس لینے کے بعد جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. اینی ہاؤ بیک ٹو کلاس. 75 مارکس کا ہمارا اوپر ایم سی کیوز کا ایک پورشن ہو گیا. ان 75 مارکس کے علاوہ ایک سبجیکٹو پورشن ہوتا ہے. سبجیکٹو میں ہمارے پاس دو چیزیں پوچھی جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایسے فور 15 مارکس, مطلب 15 نمبر کا یہ ایسے ہوتا ہے, اور ایک ہوتی ہے پرسنل سٹیٹمنٹ, 10 نمبر کے لیے پرسنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اب یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پرو بنتے ہیں. پرو کیسے بنتے ہیں کہ انگلش آتی نہیں ہے لیکن ایسے انگلش میں ہی لکھنا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, نمبر نہیں آتے, فیل ہو جاتے ہیں. پھر ویسے ہی انگلش آتی نہیں ہے لیکن پرسنل سٹیٹمنٹ انگلش میں لکھنی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, نتیجتاً فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ نمبر ہی نہیں آتے. تو جس کی انگلش اچھی ہے اس کو تو ریکمینڈڈ ہے کہ وہ ایسے اور پرسنل سٹیٹمنٹ دونوں انگلش میں لکھے. لیکن جس اسٹوڈنٹ کی انگلش اچھی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے, یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ جس کو آپ رٹا لگا کے جائیں گے تو وہی آگے ایسے آیا ہوگا جیسے آپ میٹرک انٹر کلاس میں کرتے ہیں, یہ ویسا ایسے نہیں ہوتا. یہ ایسے کہیں سے بھی اٹھا کے آپ کو دیا جا سکتا ہے. اس کی پریکٹس ہم آپ کو کروائیں گے. کوئی بھی رینڈم ٹاپک ہو سکتا ہے, تو کسی بھی رینڈم ٹاپک پہ لکھنا قدرے مشکل ہوتا ہے بجائے کسی ایسے ٹاپک پہ جس کا آپ نے آلریڈی رٹا لگایا ہو. تو رٹا آپ 40 ایسیز کو بھی لگا جائیں گے تو نو ون کین بی شور کہ ان 40 میں سے کوئی ایک بھی ایسے آپ کو ایگزام کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں ایسے میں رٹا نہیں چلنا. سیم لائک وائز پرسنل سٹیٹمنٹ میں رٹا نہیں چلنا. تو کسی بھی چیز کو آپ نے رٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کہے نا یہ میری کتاب ہے 2000 روپے اس کی قیمت ہے, یہ خرید لو اور تم لیٹ پاس کر لو گے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, میں اگر کل کلا پیڈ لیٹ کرواؤں گا نا تو میں یہ واضح طور پہ بتاتا ہوتا ہوں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ میری کتاب خریدیں گے تو اس میں سے ایسے آ جائے گا, اس میں سے پرسنل سٹیٹمنٹ آ جائے گی. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, پرسنل سٹیٹمنٹ اور ایسے کا جو ٹاپک ہے یہ رینڈم ٹاپکس ہوتے ہیں, کہیں سے بھی آ جاتے ہیں. ہاں ہم اسٹوڈنٹس کی پریکٹس کروا سکتے ہیں, وہ ہم بہترین طریقے سے کروائیں گے تاکہ کہیں سے بھی کوئی بھی ایسے پوچھا رہے, کوئی بھی پرسنل سٹیٹمنٹ پوچھی جائے تو اسٹوڈنٹ اس کو اٹیمپٹ کر سکے. تو آپ کی اگر انگلش اچھی نہیں ہے تو آپ نے اردو کے اندر جو ہے وہ ایسے یعنی مضمون لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کی انگلش اچھی نہیں ہے تو پرسنل سٹیٹمنٹ بھی آپ نے اردو میں ہی لکھ دینی ہے, انگلش میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو پھر دونوں چیزیں آپ انگلش میں لکھیں, اور اگر انگلش اچھی نہیں ہے تو دونوں چیزیں اردو میں لکھیں. ٹھیک ہے, یہ یہاں تک تو ہم نے ڈسکس کر لیا سارا نمبر گیم. ٹھیک ہے, کہ 75 مارکس کے ایم سی کیوز ہیں, 20 فرام انگلش, 20 فرام جنرل نالج, 10 فرام پاکستان اسٹڈیز, 10 فرام اسلامیات, 5 فرام میتھمیٹکس اینڈ 10 فرام اردو. یہ سارے 75 مارکس کے جو ہے وہ ایم سی کیوز ہیں, اور 25 مارکس یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سبجیکٹو پورشن ہے جس میں 15 نمبر کا ایک ایسے ہے اور 10 نمبر کی ایک پرسنل سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ 75 پلس 25 از اکول ٹو 100. یہ آپ کا 100 نمبرس کا ایک ٹیسٹ ہونا ہے, اور اس میں سے جو پاسنگ مارکس ہیں دیٹ ول بی 50 نمبر. اگر آپ اس میں سے لے لیں گے
تو آپ پاس ہو جائیں گے. نیگیٹو مارکنگ اس میں کسی قسم کی نہیں ہوتی. اگر آپ نے کوئی MCQ غلط بھی مطلب ٹک کیا ہے تو وہ ایک ہی نمبر آپ کا کٹے گا, ایک سے زیادہ نہیں کٹے گا. مطلب اگر 50 ٹھیک کیے ہیں تو 50 ہی نمبر لگیں گے, اور اگر 25 غلط کیے ہیں تو وہ 25 نمبر ہی کٹیں گے. نیگیٹو مارکنگ اس میں نہیں ہوتی ہے. تو یہاں تک یہ ہمارا سارا نمبر گیم تھی. اگر میں کہوں کہ اس میں سے زیادہ فوکس آپ نے اچھے طریقے سے کس چیز پہ کرنا ہے, تو آئی ول سے کہ آپ زیادہ پریکٹس کریں ایسے کی اور پرسنل اسٹیٹمنٹ کی. بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ایسے ہیں جو ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ میں سے 25 میں سے آلموسٹ جو ہے وہ 19, 20 اور 21 تک نمبر جو ہے وہ گین کرتے ہیں. جس کے اتنے نمبر ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ میں سے آ گئے وہ بچہ آلموسٹ پاس ہے. کیوں؟ 75 مارکس کے MCQs ہوتے ہیں. اگر جس نے 20 نمبر یہاں سے لے لیے ہیں نا ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ میں سے, اس کے باقی بچے ہیں 30 MCQ اس نے صحیح کرنے ہیں. تو 75 میں سے 30 MCQs آلموسٹ ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں. مطلب بڑے بھی غلط ہوں گے آپ کے تو 45 غلط ہو جائیں گے. 45 غلط ہونے کے باوجود 30 تو آلموسٹ صحیح ہو ہی جاتے ہیں اگر تکے شکے بھی بندہ لگا گیا ہے تو. ٹھیک ہے, تو مطلب اگر پاس کرنا ہے لیٹ کو تو بہترین اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ اپنا ایسے اور اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ اس کو بہت اچھا کریں. ٹھیک ہے, اور وہ کیسے کرنا ہے اس پہ پراپر ہم لیکچرز کریں گے. آپ کو ایسے بھی لکھنا سکھائیں گے, آپ کو رینڈم ٹاپکس خود سے بھی دیں گے جس پہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے ایسے لکھیں گے. پرسنل اسٹیٹمنٹ کے بھی رینڈم ٹاپکس دیں گے, آپ اپنے خود ہاتھوں سے پرسنل اسٹیٹمنٹ بھی انشاءاللہ لکھنے کے لائق ہوں گے. تو میں کہوں گا کہ آپ نے اپنا سبجیکٹو جو پورشن ہے اس کو اچھے طریقے سے اس پہ گرپ لے کے آنی, اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ایسے اینڈ پرسنل اسٹیٹمنٹ میں سے آپ نے 20 مارکس نکالنے ہیں. اگر جو یہاں سے 20 مارکس نکال لیتا ہے MCQs میں سے 30 مارکس آرام سے آ جاتے ہیں. 30, 35, 30, 35 ہر بچے کے MCQ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر اتنے ٹھیک ہو رہے ہیں تو مطلب بچہ کہاں سے فیل ہو رہا ہے؟ سبجیکٹو پورشن میں سے, ایسے میں سے, پرسنل اسٹیٹمنٹ میں سے. تو اس پہ ہم نے زیادہ ورکنگ کرنی ہے. باقی بھی انشاءاللہ ہم ہر چیز کو ایکول ویٹس دیں گے, ہر چیز کی پریکٹس کریں گے. اب نیچے آ جاتے ہیں کہ انگلش میں سے کس طرح کے MCQs پوچھے جاتے ہیں, اردو میں سے کس طرح سے MCQs پوچھے جاتے ہیں, میتھمیٹکس میں سے کون کون سی چیزیں پوچھی جاتی ہیں, تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے, پھر آپ اس سمت میں جو ہے وہ تیاری کریں. ٹھیک ہے, تو اب پورشن وائز ان چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم انگلش کو دیکھ لیتے ہیں کہ انگلش میں پاسٹ پیپرز میں کون کون سے جو ہے وہ ریپیٹڈ MCQs پوچھے گئے ہیں, کون سی چیزیں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پوچھی جاتی ہیں. اچھا, انگلش میں آپ پاسٹ میں مطلب میٹرک میں, انٹر میں پریپوزیشن پڑھ کے آئے ہیں جس میں وہ فلنگ دی بلینکس ہوتی ہے, اور اس میں آپ نے لگانا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پریپوزیشن لگانی ہوتی ہے جو کہ دو ورڈز کو آپس میں ملاتی ہے. جیسے کہ ایگزامپل لے لیتے ہیں, کہتے ہیں سب سے زیادہ آنے والی جو ٹائپ ہے جملے ہیں وہ پریپوزیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پریپوزیشن میں کیا ہوئے گا؟ فیصل آباد از فیمس ڈیش اٹس ٹیکسٹائل ملز, یعنی فیصل آباد از فیمس فور, تو یہاں پہ جو فور ہے, فور از دا پریپوزیشن. تو اسلام آباد از, سوری فیصل آباد کی بات کر رہے ہیں, فیصل آباد از فیمس فور اٹس ٹیکسٹائل ملز. تو پریپوزیشن سے ریلیٹڈ آپ کو انگلش میں MCQs پوچھے جاتے ہیں. دین کچھ فریزل وربز ہوتے ہیں, ورب پلس پریپوزیشن آ جاتی ہے اس میں. جیسے کہ یہ پریپوزیشن سے ہی لنکڈ ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی ایڈوانس اس کی ٹائپ ہوتی ہے. جیسے کہ کہتے ہیں یو مسٹ بیک ڈیش یور ایسے ود گڈ ایگزامپلس. تو یہ بھی پریپوزیشن ٹائپ ہی ہے لیکن فریزل ورب ہے, ورب پلس پریپوزیشن. تو یو مسٹ بیک اپ یور ایسے ود گڈ ایگزامپلس, تو بیک اپ آئے گا یہاں پہ. تو یعنی کچھ ایسے MCQs پوچھے جاتے ہیں انگلش میں. دین ورڈ کے میننگ پوچھے جاتے ہیں, یعنی ایک ورڈ دے دیا جاتا ہے آپ کو اور کہا جاتا ہے کہ اس ورڈ کا میننگ کیا ہے, مطلب کیا ہے انگلش میں وہ بتائیں. تو جیسے کہ کہتا ہے ڈائریکٹ ایک لفظ کی ڈیفینیشن جو ہے نا آپ سے پوچھ لی جاتی ہے. جیسے کہ گرینڈور مینز, کہ گرینڈور کا مطلب کیا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے سپلینڈر. ٹھیک ہے, اس طرح سے کچھ MCQs آپ کو آتے ہیں انگلش میں. دین سینونیمز پوچھے جاتے ہیں. سینونیمز کیا ہوتا ہے؟ ورڈ سملر ٹو, مطلب ایک ورڈ آپ کو دیا جاتا ہے, نیچے 4 طرح کے آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں اور آپ نے ان 4 آپشنز میں سے اس جیسا سملر کوئی آپشن جو ہے نا چوز کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک ورڈ آپ کو دے دیا ہے گریٹیٹیوڈ, ٹھیک ہے, تو اس کا سملر ورڈ
سینونیم آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے جیسے کہ تھینکفل. ٹھیک ہے, تو یعنی انگلش کو جب ہم تیار کرنے لگیں گے تو ہم پریپوزیشن پہ ورکنگ کریں گے, ہم فریزل وربس پہ ورکنگ کریں گے, ہم جو ہے وہ سینونیمس پہ ورکنگ کریں گے, ہم ورڈس کے میننگس پہ ورک کریں گے. ٹھیک ہے, تو ڈائریکشن بھی تو پتہ ہونی چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ انگلش کو رٹے لگاتے رہیں. رٹے آپ 1000 MCQs کو لگا لیں, نو ون کین بی شور کہ ان 1000 میں سے 20 آ جائیں گے, تو رٹا کامیاب نہیں ہے. یہاں پہ ٹیکنیک کامیاب ہے. تو ٹیکنیک کب آپ لڑائیں گے؟ جب آپ کو پتا ہوگا کہ ڈائریکشن کون سی استعمال کرنی ہے. اب انگلش میں کون کون سے MCQs آتے ہیں آپ کو بتا دیا ہے کہ پریپوزیشن آتی ہے تو یعنی پریپوزیشن پہ ورکنگ کریں گے, پھر فریزل وربز آتے ہیں تو یعنی فریزل وربز پہ ورکنگ کریں گے, پھر کچھ ورڈز کے میننگ آتے ہیں تو مطلب ان پہ ریپیٹڈ جو ورڈز آئے ہیں ان کے میننگز ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے, پھر سینونیمس پہ ہم ورکنگ کریں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اینٹونیمز آتے ہیں. سینونیمز بالکل سملر ورڈ, اور اینٹونیمز جو کہ اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے. ایک ورڈ دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی اس کا اپوزٹ ورڈ جو ہے نا اس کو ٹک کریں. تو جیسے کہ ایک ورڈ دے دیا آپ کو انسالونٹ, تو انسالونٹ کا اگر اپوزٹ ورڈ دیکھتے ہیں تو دیٹ ول بی ویلدی یعنی دولت مند. ٹھیک ہے, اسی طرح کریکٹ اسپیلنگ سے ریلیٹڈ MCQs ہوتے ہیں. مطلب ایک ورڈ دیا ہوتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس ورڈ کا کریکٹ اسپیلنگ جو ہے نا وہ چوز کریں. جیسے کہ ایک ورڈ دے دیا ہے انفلوئنشل, یہ ڈفرینٹ آپشنز دے دی گئی ہیں آپ کو. آپشن اے جو ہے نا BCD, تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے دیٹ از C. ٹھیک ہے, انفلوئنشل کے یہ سپیلنگ ہوتے ہیں. تو مطلب ایک ورڈ دیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس کے کریکٹ سپیلنگس کیا ہیں, اس کو ٹک کریں. تو یہ آپ کو سپیلنگز آنے چاہیے ڈفرینٹ ورڈس کے. ٹھیک ہے, وہ ہم ریپیٹڈ دیکھ لیں گے جو پاس پیپرز میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوئے ہوں. پھر مزید جو آپ کو آتا ہے انگلش میں جو MCQ پوچھا جاتا ہے وہ کریکٹ سینٹنس کے حوالے سے, مطلب گرامر ریلیٹڈ ہوتا ہے. ایک سینٹنس دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو سینٹنس کو کریکٹ کریں. ٹھیک ہے, اس طرح سے MCQ پوچھے جاتے ہیں. دین جو ہے وہ کچھ ڈسکرپٹیو یعنی وکیبلری سے ریلیٹڈ MCQs ہوتے ہیں, وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ جو ہے نا پورشن ہے انگلش کا جو کہ ہم نے دیکھا. یعنی انگلش کے جو 20 مارکس کے MCQs ہیں ان کے لیے جب ہم تیاری کرنے جائیں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے MCQ جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں. یہ جس بچے کو سکرین شو نہیں ہو رہی ہے اس کا کوئی اپنا مسئلہ ہو سکتا ہے, باقی سب اسٹوڈنٹس کو سکرین اور وائس دونوں چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہیں, وہ یس کا آنسر کر دیں تاکہ ان کو تسلی ہو رہا ہے کہ ہمارے سائڈ سے چیزیں کلیئر ہیں. اینی ہاؤ انگلش کے لیے ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے انگلش میں پریپوزیشن پہ ورکنگ کرنی ہے, ہم نے فریزل وربس پہ ورکنگ کرنی ہے, ہم نے سینونیمس پہ اینٹونیمس پہ ورکنگ کرنی ہے, ہم نے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ورڈ کے میننگز ہوتے ہیں ان پہ ورکنگ کرنی ہے, سینٹنس کی کریکشن جو ہے اس پہ ورکنگ کرنی ہے. یہ 20 مارکس کا ہمارا انگلش کا پورشن ہوگا. ٹھیک ہے, اگر ان چیزوں پہ اچھے سے ورکنگ کر لیں گے تو یہاں سے ہمارے 20 MCQs اچھے سے تیار ہو سکتے ہیں. دین وی ہیو جنرل نالج, مطلب GK کا ایک 20 مارکس کا پورشن ہے. GK کے اندر کون کون سی چیزیں, جنرل نالج کی اگر بات کریں گے تو یہ تو اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے کہ جتنا بھی آپ پڑھ لیں جنرل نالج پہ کبھی عبور ہی نہیں حاصل کر سکتے. ایون کہ CSS کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ 2-2 سال تک کی محنت کرتے ہیں اور اتنا زیادہ نالج اکٹھا کرتے ہیں, ان کا بھی GK اکثر ویک ہوتا ہے, ان کو بھی اکثر چیزیں نہیں پتہ چلتی ہیں. تو پھر GK کو کیسے تیار کریں؟ GK کے اندر کون سی ایسی امپورٹنٹ تھنگز ہیں کہ جن کو ہم نے 100% ریڈی کرنا ہے تو ہمارا جو ہے نا لیٹ کا پورشن GK کا کور ہو جائے گا. تو جنرل نالج کے جو 20 مارکس ہیں ان کے لیے جن چیزوں پہ ہمیں ورکنگ کرنی ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کچھ ورڈ سپرلیٹیوز ہوں گے. سپرلیٹیو مطلب لارجسٹ کیا ہے اور سمالسٹ کیا ہے. جیسے کہ کس کنٹری کی آبادی سب سے زیادہ ہے اور کس کنٹری کی آبادی سب سے کم ہے. اسی طرح کس کنٹری کی ٹیریٹری سب سے زیادہ ہے, کس کنٹری کی ٹیریٹری سب سے کم ہے. ٹھیک ہے, یہ لارجسٹ اینڈ سمالسٹ کون سا جو ہے وہ آپ کا کہہ لیں کہ کون سی آپ کی چوٹیاں جو ہے ہلز جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں اور کون سی سب سے چھوٹی ہے. K2 کا جس میں ذکر آ جائے گا, ٹھیک ہے, ماؤنٹ ایورسٹ کا آ جائے گا. تو یہ لارجسٹ اینڈ سمالسٹ کچھ ورڈز ہم نے یاد کرنے ہوتے ہیں. اس پہ پراپر ہمارے MCQs ہوں گے جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے انشاءاللہ ان فیوچر. ٹھیک ہے, جیسے اس کے بعد انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں کچھ, لائک سارک ہے, دین آپ کی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں. یہ کب بنی اور ان کا قیام کب
वजूद में आया, क्या इनका पर्पज़ है बनने के पीछे, ये सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम जीके में तैयारी करेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट हो गया, और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सार्क एटसेट्रा। देन कुछ स्ट्रेट्स हैं एंड सी बोर्न ट्रेड है। स्ट्रेट्स मतलब जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ है, अभी ईरान का बड़ा वो रोला पड़ा हुआ है, ईरान एंड यूएसए का, तो करंट टॉपिक्स में हमने उसको ईरान एंड यूएस को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो कुछ सी बोर्न ट्रेड के हवाले से जो कुछ एमसीक्यूज होते हैं जीके में, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ की एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे कि ईरान की है, जो कि आजकल आप अक्सर न्यूज़ रात को सुनते होंगे तो देखते होंगे कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ है उसको अगेन जो है वो बंद कर दिया है, वहाँ से किसी भी किस्म की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको बंद कर दिया है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ जीके में एमसीक्यूज होते हैं। देन मैरीटाइम लॉज होते हैं, यानी समंदरों से रिलेटेड जो शिप्स हैं, कार्गोज़ हैं, उनके अंदर जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, उस हवाले से कौन कौन से लॉज मौजूद हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से उन लॉज को जो है मैनेज करता है, ये सारी चीज़ें भी जीके के पोर्शन में हम तैयार करेंगे। देन कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ आ जाएंगी इसमें जीके में, ठीक है, जैसे कि फ्रेंच थिंकर्स आ जाएंगे, मुस्लिम थिंकर्स आ जाएंगे, उनके बारे में, उनकी बर्थ आपको पता होना चाहिए, उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, कौन कौन सी किताबें उन्होंने लिखी, ये कुछ चीज़ें होंगी जो कि हम जनरल नॉलेज में जो 20 मार्क्स का पोर्शन है उसके लिए तैयार करेंगे। देन इसी तरह से रिवर्स, डैम्स एंड जियोग्राफी, ठीक है, पूछा जाएगा रिवर्स के बारे में, पूछा जाएगा डैम्स के बारे में, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से डैम्स हैं, ठीक है, रिवर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। देन कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़, जैसे हमने पहले भी बात कर लिया, फिर टर्म्स एंड नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स आ जाएंगे इसमें जीके के अंदर। करंट अफेयर्स जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे हाईलाइटेड और हॉटेस्ट जो कह लें कि करंट अफेयर का टॉपिक है, दैट इज़ द वार बिटवीन ईरान एंड यूएसए। ईरान और यूएसए की जो वार है, इसके हवाले से जितने भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज होंगे वो हम देखेंगे। देन अभी अभी आपका फीफा का वर्ल्ड कप जो है वो गुजरा है, ठीक है, तो फीफा में अभी राइट नाउ कौन विन किया है, अभी आपके सामने स्पेन ने विन कर लिया वो वाला फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में एमसीक्यूज आ सकते हैं। फिर करंटली अगर कोई मैचेस हो रहे हैं, कोई कप वगैरह उस टाइम पे हो रहा होगा, तो उसके बारे में हम इसमें करंट अफेयर्स में, यानी सपोर्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स में जो है वो तैयारी करेंगे। देन कुछ जनरल डेफिनेशंस जो है वो आ सकती हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो ये सारा जीके का पोर्शन है। तो मतलब जीके में जिन चीज़ों पे हमने फोकस करना है वो होगा सबसे पहले कि स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्ट्रेट्स की बात करेंगे जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़। देन हम मैरीटाइम लॉज की बात करेंगे, लाइक समंदर के कौन से लॉज हैं, किस तरह से जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेज होती है। फेमस पर्सनालिटीज़ को इसमें देखेंगे, रिवर्स एंड डैम्स की बात करेंगे, कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ की बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जनरल नॉलेज की बात करेंगे। ये सारा कुछ ऐड होगा हमारे जीके के पोर्शन में। अगर ये हम अच्छे तरीके से जनरल नॉलेज में कवर करेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ के जो 20 मार्क्स हैं वो भी हमारे इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। यहाँ तक हमने इंग्लिश और जीके को डिस्कस कर लिया, यानी 40 मार्क्स डिस्कस हो गए। देन पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड एक पोर्शन होगा फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज़ में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐड होगा, यानी सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ 1956। 1956 का पहला आइन होता है, वो 2 साल के लिए चलता है, एब्रोगेट हो जाता है 1958 में, उसकी डेट हमें याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब आता है, 1962 में, उसकी नेचर क्या थी, प्रेसिडेंशियल इन नेचर था। देन उसके बाद वो कब ख़त्म हुआ वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब आता है, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972। उसके बाद अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है, 1973। उसमें कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हम इसमें पाकिस्तान स्टडी में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स वगैरह के ऊपर बात करेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन करेंगे, यानी जैसे मैंने अभी बताया कि जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, 1962 का है, 1973 का है, ये जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन हैं इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसकी जियोग्राफी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सूबा जात के बारे में पढ़ेंगे। देन करतारपुर कॉरिडोर लाइज इन डिस्ट्रिक्ट, करतारपुर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मौजूद है, तो नारोवाल, ठीक है। ये जियोग्राफी के वाले से कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे। देन पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड फर्स्ट, ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, लाइक मार्शल लॉज कब कब लगे। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 तरह के मार्शल लॉज जो है वो लग चुके हैं।
تو وہ چاروں مارشل لاز کی ہم جو ہے وہ ان ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے. پہلا مارشل لاء کس نے لگایا, سیکنڈ کس نے لگایا, تھرڈ کس نے لگایا, فورتھ کس نے لگایا, اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں مارشل لاز لگانے کے پیچھے. یہ سارا کچھ پاکستان اسٹڈیز کا ہمارا پورشن ہوگا. نیشنل سمبلس اینڈ آلٹرنیٹ نیمز کے بارے میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, یعنی قومی پھول کون سا ہے ہمارا. اس کے بعد جو ہے وہ متبادل نام وغیرہ ایٹسٹرا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. منٹو پارک لاہور, ٹھیک ہے, منٹو پارک کو مزید کیا کہتے ہیں, اقبال پارک کہتے ہیں, گریٹر اقبال پارک کہتے ہیں. یہ بھی ہمارا پاکستان اسٹڈی کا پورشن میں انکلوڈ ہوگا. ریورز کے بارے میں پڑھیں گے, کون کون سے ریورز ہیں. بارڈرز کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس کس کے ساتھ ہمارے بارڈرز جو ہے وہ لگتے ہیں, ایران ہے, افغانستان ہے, ٹھیک ہے, چائنا ایٹسٹرا, وہ سارا کچھ پڑھیں گے. دین سپورٹ پرسنالٹیز ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان کے مشہور جو بھی کھلاڑی اور ان کی فیلڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. جہانگیر خان جو ہے از فیمس ایز دا کنگ آف اسکویش, ٹھیک ہے. اسی طرح عمران خان از دا فیمس فار کرکٹ, ٹھیک ہے. اس طرح سے جو فیمس پرسنالٹیز ہیں ان کا سپورٹ سے کیا تعلق تھا, یہ ساری چیزیں پاکستان اسٹڈی میں ایڈ ہوں گی. یہ 10 نمبر کا پورشن یہ والا ہوگا. جب آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ جو 10 نمبر ہے اس کے لیے ہم نے ان خاص چیزوں کو ٹارگٹ کرنا ہے, پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. لائک اگر ویسے پاکستان اسٹڈی کی بات کریں 10 نمبر ہیں تو آپ کنفیوزڈ ہیں, پتہ نہیں کہاں سے 10 نمبر کا پیپر بننا ہے. لیکن جب آپ اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر کے بتا دیا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے جیوگرافی آف پاکستان کو دیکھیں, کچھ پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں اور ساتھ جو ہے ریورز اینڈ بارڈرز کو دیکھ لیں, تو پاکستان اسٹڈیز کا پورشن کور ہو جائے گا. تو دیٹ ول بی ایزی, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا آسان لگنا شروع ہو گیا. تو یہ انگلش کے بعد جنرل نالج اور دین ہمارا پاک اسٹڈیز 10 نمبر کا 50 نمبر یہاں تک کلیئر ہو گئے. دین اس کے بعد اسلامک اسٹڈیز ہے. اسلامک اسٹڈیز ویسے اگر بات کریں گے تو ملا اور علامہ جو ہیں آپ کے وہ 8-8 سال کے کورسز کرتے ہیں, 10-10 سال مساجد میں پڑھاتے ہیں. ایون دین ان کا اسلامک نالج کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ ایسا نالج ہے جو کہ سمندر ہے, اوشن ہے. جتنا بھی گین کر لیں کم ہے. احادیث, قرآن پاک اور تفسیریں ایٹسٹرا, بہت ایک لینتھی ٹاپک ہے نا. تو اسلامک اسٹڈی میں سے 10 نمبر کا پورشن آنا ہے. اب آپ کو کیا پتہ کہاں سے کیا آنا ہے, لیکن جب ہم فکس کر لیں گے کہ یار یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے فوکس کرنا ہے اور ان چیزوں کو اگر فوکس کر لیتے ہیں تو ہمارا لیٹ اچھے سے نکل سکتا ہے. یہاں کا جو اسلامیات کا 10 نمبر کا پورشن ہے وہ اچھے سے نکل سکتا ہے. تو وہ ٹاپکس دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو ہے وہ بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو سیرت ہے, ساری جو ان کی حیات مبارکہ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. لائک اس میں آ جائے گا ان کی بیویاں کتنی تھیں, ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کتنا عرصہ جو ہے وہ مکہ میں گزارا, کتنا عرصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزارا, ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ برتھ کے بارے میں, ٹھیک ہے, ان کی رحلت کے بارے میں. یہ وہ ساری چیزیں ان کے اوپر پہلی سورت کب نازل ہوئی, نبوت کا اعلان کب کیا, ٹھیک ہے. یہ فوکس ہم اس چیز پہ کریں گے اسلامیات کے پورشن میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا پروفٹس اینڈ ریویلڈ بکس. یہ جو ڈفرینٹ پروفٹس گزرے ہیں اور ان پہ کون کون سی کتابوں کا نزول ہوا ہے, ٹھیک ہے, تورات, انجیل, زبور اور قرآن مجید, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں ذکر کر لیں گے. یہاں سے آپ کا MCQ بنے گا. دین ٹائٹل آف صحاباز کے ڈفرینٹ جو صحاباز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں ان کو کیا کیا ٹائٹلز جو ہے ان سے نوازا گیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. دین سوراز کے بارے میں بات کریں گے کہ کون سی ایسی سوراز ہیں جو کہ مدنی ہیں, کون سی ایسی ہیں مکی ہیں. مدنی سورہ میں کن چیزوں پہ فوکس کیا گیا ہے, مدنی سوراز میں کن چیزوں پہ فوکس کیا گیا ہے, اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کریں گے, ٹھیک ہے. دین حج اینڈ زکوٰۃ, مطلب جو بیسک ارکان اسلام ہیں, پلرز آف اسلام ہیں, ان کے بارے میں پڑھیں گے. اور پلرز کے ساتھ ساتھ عقیدہ, اسلام کا جو عقیدہ ہے, عقائد جو ہیں اسلام کے, ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. یہ اتنی چیزیں جب آپ اسلامیات میں سے کور کر لیں گے تو آپ کا جو 5 نمبر کا پورشن ہے یہاں سے اسلامیات کا 10 نمبر کا, وہ بھی انشاءاللہ کور ہو جائے گا, ٹھیک ہے. دین ہمارے پاس آ جاتی ہے اردو. یہاں پہ اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے کہ ڈوگر سے پریپریشن کر سکتے ہیں, ایلیمنٹس آف لیٹ سے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر تو آپ کو کوئی فری آف کاسٹ چیز مطلب اویلیبل ہے تو اس سے آپ کر لیں, لیکن اگر آپ نے بائی کرنی ہے تو آئی ول سے کہ نہ کریں, کیونکہ یہاں پہ ہم نے آپ کو تیاری کروانی ہے. یہاں پہ ہم جو چیزیں بتا رہے ہیں ان سب سے ریلیٹڈ ہم آپ کو MCQs پرووائڈ کریں گے. پھر آپ کو ڈوگر یا کوئی بھی اور بک لینے کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن اگر آپ کو ایکسٹرا شوق ہے کہ ہم نے نہیں جی پڑھنا ہے تو پھر آپ کر لیں, مکس اپ کرتے جائیں گے, MCQs زیادہ ہوتے جائیں گے, پھر آپ پریشان ہو جائیں گے تھوڑا سا. تو ہم جو چیزیں بتا رہے ہیں اس پہ ڈیفینیٹلی آپ کو ہنڈریڈز آف MCQs بھی پرووائڈ کریں گے جن سے آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی. باقی ڈونٹ بی ورڈ.
دین اس کے بعد جو پورشن ہے وہ اردو کا پورشن ہے فور 10 مارکس. اردو میں کون سی چیزیں پوچھی جاتی ہیں؟ الفاظ کے مطلب پوچھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ سچ کے معنی کیا ہیں, سچ کا مطلب ہے سچائی, ٹھیک ہے. اس کے بعد مترادف کچھ پوچھے جاتے ہیں. مترادف جیسے انگلش میں سینونیم ہوتا ہے ویسے ہی اردو میں مترادف ہوتا ہے, مطلب ایک ورڈ کا سملر ورڈ, ٹھیک ہے. تو جیسے کہ ایک ورڈ ہے رنج, ٹھیک ہے, اور اس کا مترادف جو ہے وہ غم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہم کچھ مترادف الفاظ کے بارے میں دیکھیں گے. پھر متضاد نام سے ظاہر ہے, جیسے انگلش میں اینٹونیمز ہوتے ہیں مطلب اپوزٹ ورڈ, ویسے ہی اردو میں متضاد ہوتا ہے مطلب مخالف ورڈ کوئی اس کا, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ایک ورڈ ہوگا جیسے تنقید ہے, تو تنقید کا مخالف ورڈ کیا ہے؟ تعریف ہے, ٹھیک ہے, اپوزٹ ہو گیا. تو کچھ ایسے ورڈز اردو میں پوچھے جاتے ہیں. دین کچھ پوئٹری سے ریلیٹڈ قافیہ, ردیف, اور جو تشبیہ ہے, استعارہ ہے, محاورہ, یہ چیزیں ہم تیار کریں گے. دین جملے کی قسم دیکھیں گے, یعنی جملوں کی ڈفرینٹ جو ہے وہ اقسام ہوتی ہیں کہ کون سی اقسام ہیں, یہ سارا کچھ پڑھ لیں گے تو پھر جو بھی جملہ پوچھ لیا جائے ہمیں آسانی ہو جائے گی اس میں سے. اپلیکیشن کا پوچھا جی, لاگ ان نہیں ہو رہی ہے, اپلیکیشن نہ کریں, بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں, اپلیکیشن پہ ہم انٹرٹین نہیں کر سکیں گے, تو ہم ویسے ہی آپ کو گروپس کے اندر ایم سی کیوز پرووائڈ کریں گے, ڈونٹ بی ورڈ. اچھا, اردو کے بعد جو لاسٹ ایم سی کیو کا پورشن ہے دیٹ ول بی آف میتھمیٹکس. میتھمیٹک میں سے 5 نمبر کے جو ایم سی کیو آئیں گے, اور جو چیزیں آپ نے فوکس کرنی ہیں دیٹ ول بی اسپیڈ, ڈسٹینس اینڈ ٹائم کا فارمولا دیکھیں گے, ورک ریٹ پرابلمز ہوں گی, پرسنٹیج کیلکولیشن کس طرح سے کرنی ہے, یہ چیزیں شامل ہوں گی, ایریا اینڈ بیسک جیومیٹری سے ریلیٹڈ کویشچنز ہوں گے, اور کچھ کمبائنڈ ورک ود ایفیشنسی ایٹسٹرا, یہ کچھ مطلب آپ کو پریپوزیشنز دی ہوں گی, آپ نے اس کا آنسر کرنا ہوگا. یہ بیسک چیزیں ہوں گی, کوئی اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہوں گی, اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کی پریکٹس کروائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں سے 5 نمبر کا آپ کا میتھس کا پورشن ہو جائے گا. اب جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے 75 مارکس کا یہاں تک پورشن میں نے ایم سی کیوز کا آپ کو بتایا ہے. جب تک آپ نے یہ سیشن جوائن نہیں کیا تھا یا آج سے پہلے اگر کہیں پہ آپ نے لیٹ کی تیاری کی بھی ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس طرح سے سمپلسٹ کر کے نہیں سمجھایا جاتا, جس کی وجہ سے بچہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے تیار کرنا, یا لیٹ پتہ نہیں کون سی ایک بلا ہے ہمارے سر پہ آ گئی ہے. صرف آپ کو بتا دیا جاتا ہے جی 20 نمبر کا انگلش کے ایم سی کیو ہے, ان کو تیار کر لیں. بچہ کنفیوز رہتا ہے کہاں سے تیار کروں, جیسے ابھی بچے کنفیوز ہیں کہ ڈوگر لیں, ایلیمنٹس آف لیٹ لیں, فلان لیں. مارکیٹ میں ہنڈریڈز آف بکس ہوں گی, ہنڈریڈز آف چینلز ہیں جو کہ تیاری کے, لیکن بچہ کلیئر نہیں ہو پاتا, کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے کیا چیز پوچھ جانی ہے. تو جب آپ اس طرح سے اس کو سپلٹ کر لیں گے, لائک 20 مارکس انگلش کے ہیں تو انگلش کو ہم نے سپلٹ کر لیا کہ بھائی اس کو ایسے تیار کریں, اس کی یہ چیزوں پہ فوکس کریں, انگلش تیار ہو جائے گی. آگے جی کے آ گیا تو جی کے کی یہ چیزیں پڑھ لیں, جی کے تیار ہو جائے گا. تو سیم لائک وائز, ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں ہمارے پاس 25 نمبر کا ایک ایسے ہے. ایسے جو ہے وہ 3 ٹاپکس آتے ہیں, آپ نے کسی ایک ٹاپک پہ ایسے لکھنا ہوتا ہے, کتنی اس کی لینتھ ہونی چاہیے, کتنے نمبر کا ہوگا, کیسے کتنے پیجز پہ کرنا ہے, یہ سارا میں گائیڈ کروں گا انشاءاللہ. اور پرسنل اسٹیٹمنٹ بھی 10 نمبر کی. یہ ٹوٹل آپ کا جو ہے وہ موبائل کو نا ویڈیو بند کرنے سے پہلے یہ بند ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹس کنٹینیو کرتے ہیں, تھوڑا سا ویٹ کر لیں جی. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو لاسٹ پورشن ہے دیٹ ول بی ریلیٹڈ ٹو ایسے. 15 نمبر کا ہمارے پاس ایسے ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ ہم ڈسکس کریں گے اچھے سے. ہم آپ کی پریپریشن کروائیں گے, آپ کو کچھ ایسیز خود بھی دیں گے, لائک کہ آپ یاد کریں گے, لکھیں گے ڈیلی بیسس کا. چاہے ڈیلی بیسس پہ ہماری انگلش کی کلاس ہو رہی ہے, اردو کی کلاس ہو رہی ہے, پاک اسٹڈیز کی کلاس ہو رہی ہے, میتھس کی کلاس ہو رہی ہے, کوئی بھی کلاس ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ ہماری کمپلسری ہوگی. مطلب اگر ہمارے پاس یہ 40 سے 45 دن ہیں تو ان 40 سے 45 دن میں 10 سے 15 دن ہم نے آپ کو ایسے یاد کروانا ہے جو آپ نے رٹا لگا کے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کی رائٹنگ ہم نے اچھی کروانی ہے. اور اس کے بعد ہم نے آپ کو ایسے جو ہے نا ڈیلی بیسس کا رینڈم ٹاپک دینا ہے. کوئی بھی گروپ میں ٹاپک سینڈ کروں گا, آپ خود ایسے لکھیں گے, ٹوٹا لکھیں گے, ٹوٹا پھوٹا لکھیں گے, بائی پارٹس لکھیں گے, اچھا لکھیں گے, برا لکھیں گے, غلطیاں ہوں گی, اچھا نہیں کچھ بھی ہوگا, لیکن آپ لکھیں گے. میں نے نہ آپ کو ڈنڈا مارنا ہے, نہ آپ کو سوٹا مارنا ہے, نہ غلط لکھنے پہ آپ کو گروپ سے نکالنا ہے. آپ غلط لکھیں گے تو میں غلطیاں بتاؤں گا, آپ اگلے دن ٹھیک کر لیں گے. مزید غلط لکھیں گے پھر بتاؤں گا, پھر ٹھیک کر لیں گے. تو ہم نے ایسے آپ کو رٹا نہیں لگوانا, ہم نے ایسے آپ کو ایسے سکھا دینا ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی کوئی بھی ٹاپک دے دیا جائے تو آپ ایسے اچھے طریقے سے لکھ سکیں. آپ کو پرسنل اسٹیٹمنٹ کوئی بھی دے دی جائے تو آپ اچھے طریقے سے لکھ سکیں. ہم نے آپ کو ایسے تیار کرنا ہے کہ جیسے آپ پراپرلی ایک ویل ٹرینڈ اسٹوڈنٹ جا کے لیٹ میں انشاءاللہ
پریزنٹ کریں گے خود کو. تو یہ لاسٹ میں ہمارا 25 نمبر کا ایک جو ہے نا ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ کا ٹاپک ہوگا, اس پہ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. یہ آج کا ہمارا فرسٹ لیکچر تھا ریگارڈنگ لا ایڈمیشن ٹیسٹ, جس میں ہم نے بیسک روٹ میپ صرف ڈسکس کیا ہے. آج ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. میں آج آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا کہ کل آپ نے یہ والے 100 MCQs یاد کر کے آنے ہیں. میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا کہ کل آپ نے انگلش کا جو ہے نا یہ پریپوزیشن تیار کرانی ہے, یہ والا جو ہے نا جو ہے یہ کچھ کر کے آنا ہے. صرف اور صرف آج ہم نے ایک روٹ میپ دیکھا ہے کہ کون سا راستہ چوز کرنا ہے, کس راستے سے ہمیں سکسیس مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ بچے نوٹس کی بات کر رہے ہیں تو نوٹس کا کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. میں بار بار گروپس میں بھی کہتا ہوں کہ ان باکس نہ کیا کریں. 500 اسٹوڈنٹس تو ہمارے لیٹ کے ہیں. اگر 500 اسٹوڈنٹس لیٹ کے میسج کریں گے, اس کو آنسر کرنا ایک ہیومنلی بینگ کے لیے پاسبل نہیں ہے. سیم لائک وائز 10,000 اسٹوڈنٹس ہمارے واٹس ایپ پہ لا کے ہیں, تو ان کو بھی ہم نے انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. تو آپ کے پوچھنے سے پہلے آپ کی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا کوئی بھی چیز. آج کے لیکچر کے حوالے سے جو اپنے کمنٹس ہیں, جو آپ کی آراء ہیں, اوپینینز ہیں, وہ لازمی طور پہ کمنٹ میں دیجیے گا کہ آپ کو آج کا پہلا لیکچر جو ہے وہ کیسا لگا ہے. آپ پہلے سے اب کانفیڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی یا نہیں, آپ کو لگ رہا ہے جی بس ایویں گزارا ہی ہے اس چینل سے. یہ آپ نے لازمی طور پہ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اور اگر آپ کوئی امپروومنٹ چاہتے ہیں ہمارے اسٹائل میں, تو وہ بھی آپ نے ریکمینڈ کرنی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو مد نظر رکھیں گے. سیم 5 بجے ڈیلی بیسس پہ کلاس ہوا کرے گی. کلاس اسی طرح سے یہی میتھڈ ہوگا. گروپ میں لنک آئے گا, آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے, کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ کلاس میں آ جائیں گے. ڈیلی بیسس جو بھی ٹاپک ہوگا وہ ایڈوانس میں گروپ میں آپ کو بتا دیا جائے گا. جب آپ آئیں گے یہاں پہ تو آپ نے کوئی بھی ریلیونٹ میسیجز نہیں کرنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے آرام سے سکون سے کلاس میں آ کے اچھے بچوں کی طرح بیٹھ جانا ہے. جب میں سٹارٹ کرنے لگوں گا کلاس تو میں 5 منٹ پہلے پوچھوں گا کہ آواز آ رہی ہے, اسکرین شو ہو رہی ہے. جب اسٹوڈنٹس ہمیں بتائیں گے اپنا رسپانس, دین ہم اس کو آگے کلاس کو شروع کریں گے. اسی طرح سے ڈیلی بیسس پہ کلاس ہوا کرے گی. یہ ہمارا 30 سے 40 منٹ کا ایک لیکچر ہوا کرے گا. جو بچہ کلاس کسی وجہ سے, کسی مجبوری سے نہیں لے پائے گا, اس کے لیے ریکارڈڈ لیکچر جو ہے وہ سیم ڈے اویلیبل ہوا کرے گا ہمارے یوٹیوب چینل پہ, جس کا لنک سیم ڈے آپ کے گروپس کے اندر شیئر کر دیا رہے گا. لیکن ریکارڈڈ لیکچر ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ لائیو کلاس لینا چھوڑ دیں. لائیو کلاس میں جو انٹرسٹ بنتا ہے یا لائیو کلاس میں جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی انگیجمنٹ ہوتی ہے, وہ ریکارڈڈ لیکچر میں نہیں ہوتی ہے. ریکارڈڈ لیکچر میں آپ صرف ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, لائیو کلاس میں ہم ساتھ ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے بچے کو سمجھ آتی ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ اپنی جو کلاس ہے اس کو لازمی طور پہ لیں. یہ صرف 30 سے 40 منٹ کی ایک کلاس ہے. اگر یہ آپ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں تو آئی ایم 100% شیور کہ آپ سب انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور آج جو ہم بلیک کوٹ پہن کے بیٹھے ہیں, ایک دن آپ بھی یہ سیم بلیک کوٹ جو ہے وہ پہنیں گے اور انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. باقی سو فار یہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.